रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी हमारे पिछले शो में ये कहा था, आपके दीगर रहनुमा भी ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ अगर बात करेगी तो वो रियल पावर से करेगी, क्योंकि इख्तियारात उनके पास हैं, ये जो हुकूमत है इसके पास इख्तियार नहीं है। तो इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज से आपने कहा था बिलखुसूस हम बात नहीं करेंगे, अपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा 9 मई हो या उससे पहले DGI-SPR की प्रेसर हो, बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया है कि हम इस सियासी जमात से नहीं बात करेंगे जो कि 9 मई में मुलविस है। तो उनके दरवाजे तो बंद है बातचीत के लिए, आप लोग कह रहे थे उनसे बात करेंगे। अभी मामला आगे कैसे बढ़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी? शुक्रिया शहजाद, आपने बुलाया। देखिए, किसी एक फ़र्द के कहने से कि हम इसमें मुलविस हैं या उसमें मुलविस हैं, वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। उसके लिए एक प्रॉपर जो एक जुडिशल प्रोसेस है उसको फॉलो करें, और उसके बाद अगर वो जुडिशल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद इस किस्म की कोई जजमेंट आती है, मुझे यकीन है कामिल है कि ये जजमेंट नहीं आ सकती, आएगी तो फिर हम बात करेंगे। मैं नहीं फील करता कि ये बात रिस्पॉन्ड करने के भी काबिल है कि जी हम ये हैं वो। दूसरी बात, पावर का मंबा हम ये समझते हैं और ये एक हकीकत है कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, और इसी की जद्दोजहद हमारी जो है वो इसी के बारे में भी है। तो हम उनसे एंगेज इसलिए करना चाहते हैं कि हम उनको बताना चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दें, आइनी और कानूनी दायरे के अंदर आप ऑपरेट करें, जो कि हर रियासती इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो ट्रेसपैसिंग होती है, इससे जो है रियासत वो कमज़ोर हुई है, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो स्टॉल हुआ है, जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो मजबूत नहीं हो पाई। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसमें तमाम का इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इंटरेस्ट होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट का भी होना चाहिए। एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऊपर लिया हुआ है। हम उनके साथ बातचीत करेंगे भी तो इन्हीं बातों के ऊपर करेंगे कि जी आप बैक ऑफ करें, अपनी डोमेन में चले जाएं, बाकी चीज़ें आप सियासी पार्टियों पे रहने दें और आवाम पे रहने दें, वो किसको चुनते हैं। इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं कि वो समझते हैं कि आपकी जमात कसूरवार है, आप कहते हैं कि कोई एक फ़र्द या कोई इदारा हमें नहीं बताएगा हम कसूरवार हैं, इस पर एक तहकीकात होनी चाहिए, इस पर मैं आता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि आप जिस इशू पर भी बात करना चाह रहे हैं वो बात नहीं करना चाह रहे। मतलब इससे ज़्यादा कैटेगोरिकली क्या होगा कि DGI-SPR बात कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि हमने बात नहीं करनी। पहले माफ़ी मांगे, DGI-SPR ने कहा सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, फिर आगे देखा ही जाएगा, लेकिन फिलहाल वो बात नहीं करना चाह रहे। तो जो भी आपका इस वक्त डिस्कोर्स है, जो भी आप उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए दरवाजे तो बंद है, तो फिर क्या करेंगे आप? हमारे दरवाजे खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान के नहीं, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, हम पाकिस्तान के कल का सोच रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर फील करते हैं कि अगर बात हो सकती है तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकती है, क्योंकि आपने जो 76 साल का एक इशू है जो चल रहा है, या ये डायरेक्टली रूल करते हैं, डिक्टेटरशिप्स जो लाते हैं, या इनडायरेक्टली ये कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को। ये ख़त्म होना चाहिए। आपने प्रेशर बढ़ा के भी देख लिया, हमने कोई प्रेशर नहीं डाला भाई, ऑफर भी नहीं। जैसे जब इमरान खान साहब गार्डियन में लिखते हैं या नाम लेके शख्सियात पे इल्ज़ामात लगाते हैं, सबरान पे इल्ज़ामात लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। आपने मैसेजिंग भी कर ली कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपने कहा हमने लोगों को भी नॉमिनेट कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम नहीं बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये उनकी तरफ से तो ये मामला बंद है, आप कह रहे हैं हमारे दरवाजे खुले में, तो ये मामला अब आगे कैसे बढ़ेगा? उनकी मामला वो कहने की हद तक कह दें, वो मामला बंद नहीं है, वो मामला खुला हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर उनका भी इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में है, तो ये बातचीत उनको करनी पड़ेगी बात खान से, इमरान खान से, जो इस वक्त अडयाला जेल में है, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी सिर्फ उस शख्स के हाथ में है। He is the only established and credible political leader of Pakistan today. That is your point of view. That is not their point of view. For them, he is part of the problem, not part of the solution. For you, he is part of the solution. उनका कहना मुकद्दम है ही नहीं है। वो हैं कौन ये कहने वाले? उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वो फरीक हैं जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। वो फरीक कहता है मैं नहीं बात करूंगा। उनकी वो ठीक है, वो जो कुछ कहते रहे, हम अपनी पोजीशन स्टेट कर रहे हैं, जो मैंने स्टेट कर दी है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हैं, अल्टीमेटली बात होगी। उस दिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी यही कहा जो आज आपने कहा। वो कह रहे हैं कि इनको बात करनी पड़ेगी इमरान खान से। अब क्या आप डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को लाए हैं ताकि वो कम्युनिकेशन करें, उनके जरिए दरवाजे खुलें? क्या ये रोल है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, ये जिम्मेदारी दी गई उनको? डॉक्टर साहब मेरे साथ ही थे जब हम पिछले जुमेरात को खान साहब को मिले हैं। ही वाज देयर पार्ट ऑफ द डेलीगेशन दैट मेट हिम। आई मीन हम 6 लोग जाते हैं, तो उनमें से एक वो भी थे, उन्होंने भी कहा हुआ था और बात हुई है। और खान साहब ने उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। वो एक्स्ट्रा पार्टी नहीं है, वो पार्टी के साथ लिंक्ड है। सो ऑब्वियसली जो आप गेस कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो ठीक है नहीं, वो ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि इससे पहले जब वो एक बड़े ओहदे पे थे, उनकी एक्सपीरियंस जो है ना जी, वो है पार्टी को उन्होंने पहले भी मैनेज किया है। वो सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं पार्टी के और बड़े क्रेडिबल फिगर हैं, बड़ी बहुत इज्जत है उनकी पार्टी के अंदर। सो उनको जो
پارٹی کے ود ان دا پارٹی ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو کہ وہ نبھائیں گے. صحیح, ود ان دا پارٹی. اب آپ کہتے ہیں کوئی فرد واحد یہ نہیں بتائے گا کہ ہم قصوروار ہیں, لیکن فرد واحد کی صرف بات نہیں ہے. نگراں حکومت نے جنوری میں ایک کمیٹی بنائی تھی, انکوائری کمیٹی, جس کی رپورٹ اب آ گئی ہے, کابینہ میں ڈسکس بھی ہوئی ہے. وہ رپورٹ پبلک نہیں کی حکومت میں, لیکن اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس رپورٹ میں ذمہ داری تحریک انصاف پر اور بالخصوص عمران خان پر ڈالی گئی ہے 9 مئی کی, اور پورا ایک ٹرینڈ بتایا کہ کس طریقے سے یہ معاملات 9 مئی تک پہنچے اور 9 مئی میں کیا ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے. تو آپ کہتے ہیں فالس فلیگ تھا, وہ آپ کے اس بیانیے کو ریجیکٹ کرتی ہے رپورٹ, اور وہ ذمہ داری ٹھہراتی ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. اس رپورٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ جنہوں نے قائم کی تھی وہ تو خود ٹوڈیز اینڈ سائیکوفینٹس ہیں, وہ تو خود کھلونے ہیں ان کے ہاتھ میں. ان کی رپورٹ, ان کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ جو کی انہوں نے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کمال ہے. یا کوئی رپورٹ کا ہم تو مانگ رہے ہیں نا جی کہ آپ 9 مئی کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں جو کہ سرونگ ججز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں اس کے ممبرز ہوں, تو کوئی ایک کریڈیبل انویسٹیگیشن ہو. یہ ایسی مطلب کمیٹی کے I don't want to waste my time even talking about that committee. کمیٹی میں ایک تو 4 جو تھے وزراء تھے, اور وزراء کی کیا حیثیت ہے؟ آگے جن لوگوں نے تفتیش کی آگے وہ تو ایجنسیز کے لوگ تھے. اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو جوڈیشل کمیشن بھی ججز خود تو نہیں تحقیقات کریں گے, وہ بھی ایجنسیز کے سپرد کریں گے, تو ایجنسیز کی ہی یہ رپورٹ ہے. دیکھیے جب ججز سرونگ ججز وہاں بیٹھیں گے تو وہ پھر ہیک بدل جائے گی نا اس کمیشن کی. یہ تو ٹوڈیز ہیں, انہوں نے ان کو تو ایجنڈا دے دیا تھا آپ نے یہ رپورٹ ہمیں دینی ہے, وہ رپورٹ پہلے بن گئی ہوگی, تحقیقات جو ہے وہ کور اپ ہوگی. رؤف حسن صاحب, اگر آپ کہتے ہیں فرد واحد ہمیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا, یہ رپورٹ کو ہم نہیں مانتے, اور تو پھر آپ کا موقف کیا ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ پھر کس نے کیا؟ Who's responsible if not PTI? دیکھیے بڑا کلیئر ہو چکا ہوا ہے. جس وقت یہ 9 میں ہوا, خان صاحب کہاں تھے؟ Arrested. جی arrested. He was not even a free man. He was in prison. اس کو پکڑا گیا تھا, کس طریقے سے پکڑا گیا تھا؟ provocatively. پولیس نے نہیں پکڑا تھا, پیراملٹری ٹروپس نے پکڑا تھا. جس طریقے سے ان کو گردن سے پکڑا گیا, ان کے سر کو مارا گیا, ڈنڈے مارے گئے, اور جس طریقے سے لے کے گئے. لاکھوں لوگ ہیں, کروڑ لوگ ہیں اس وقت, کروڑ سے مطلب 4-3.5 کروڑ لوگوں نے تو ہمیں ووٹ دیے الیکشن میں. تو آپ کا خیال ہے کہ جی وہ اپنے لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ. آئی کال اٹ اے اسپونٹینیس ریئیکشن آف پیپل, اسپونٹینیس. اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ تھے اور شامل کیے گئے, جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو, پتہ چلے کہ وہ لوگ کون ہیں جو ٹرکوں سے اتر رہے تھے, جو شامل ہو رہے تھے اس میں. وہ ہمارے لوگ تو نہیں تھے. دی پرووکیٹیوس, where did they come from? آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں نے سپونٹینیس ریاکشن دکھایا, بالکل, لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے, بالکل. اور وہ کون تھے؟ اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں جاننا چاہیے, وہ ایک انویسٹیگیشن دکھائے گی. میں تو انگلی نہیں اٹھاؤں گا کسی کے اوپر, میں تو چاہوں گا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو تاکہ پتہ چلے کہ وہ لوگ جو ٹرکوں سے اتر کے شامل ہوئے ہیں پروسیشنسٹس میں کے ساتھ, وہ کون تھے, کہاں سے آئے ہیں, ان کا کیا رول تھا. یہ جو ریاکشن تھا اس دن جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ سپونٹینیس ریاکشن تھا, کیا اس سے پہلے یہ چیزیں ڈیسائیڈڈ تھی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے, کیونکہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کریں گے, تو کیا یہ پلان کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو کن کن مقامات پہ جا کے احتجاج کرنا ہے؟ ڈسکس بھی کبھی نہیں ہوا. یہ میں ہر میٹنگ میں ہوتا تھا, ڈسکس بھی کبھی نہیں ہوا, کبھی ڈسکس نہیں ہوا, کبھی ڈسکس نہیں ہوا. یہ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپونٹینیس ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور جن مقامات کا وہ چناؤ کرتے ہیں وہ تمام آرمی انسٹالیشنز ہوتی ہیں, کوئی سول ادارہ نہیں ہوتا, کوئی سپریم کورٹ نہیں, کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں, وہ سب کے سب چاہے گجرانوالہ ہو, ملتان ہو, کراچی ہو, پشاور ہو, لاہور ہو, پنڈی ہو, وہ سارے جاتے ہیں آرمی انسٹالیشنز کی طرف. دیکھیں جو لوگوں کا اسپونٹینیس ریئیکشن تھا وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں, بیکاز دے لو عمران خان, دے جسٹ ٹوٹلی ڈیووٹڈ ٹو دا مین. بیسیکلی دے فیل دیٹ ہی از دی اونلی کریڈیبل پولیٹیشین. جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ بڑے پیشنیٹ ہیں ان کے بارے میں, وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن ادھر کیوں گئے یہ میں بھی جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ان کو, وہ کون لوگ تھے جو ٹرکوں سے اتر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کو گائیڈ کر رہے تھے. یہ نکالیں نا CCTV فوٹیجز, CCTV فوٹیجز نکالیں. کنٹونمنٹ میں دیکھیے, کنٹونمنٹ کے ہر چھوٹی بڑی جگہ کے اوپر CCTV لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہاں ہیں فوٹیجز, کیوں ضائع ہو گئی ہیں وہ, کس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پراپر انکوائری میں یہ ساری CCTV فوٹیجز بھی سامنے آنی چاہیے. جو یہ کمیٹی کی رپورٹ بنائی ہے جو حکومت میں, اس میں تو یہ چیزیں ڈسکس کی. میں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو ابھی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ یہ فالس فلیگ کی بات ہوتی ہے, اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں کو ان مقامات پہ کس نے ڈائریکٹ کیا, لیکن عمران خان تو یہ کہہ چکے تھے کہ اگر مجھ پہ اس طریقے سے گرفتاری ڈالی جائے گی پیراملٹری کے ذریعے تو انہی مقامات پہ احتجاج ہونا تھا. یہ بڑا obvious تھا. یہ عمران خان نے نہیں کہا ہے, نہیں, اور انفیکٹ 12 مئی کو رہائی کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ مجھے اس انداز میں گرفتار کریں گے تو بھی اسی طرح کا احتجاج ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ کس نے گرفتار کیا ہے, سو لازمی بات ہے کہ جن کو گرفتار کیا ہے اس طرف وہ جا سکتے تھے, لیکن ان کو گائیڈ کرنے والے اور بھی لوگ تھے. وہ کون لوگ تھے؟ ہم چاہیں گے کہ وہ سارا کچھ آئے. دیکھیں ایک میری بات سنیے,
کور کمانڈر کے ہاؤس کے اوپر more than 150 people are stationed every minute to guard it. اسی طرح سے باقی بھی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، میں فوج میں رہا ہوں، وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں گارڈ کرنے کے لیے. پولیس تھی، لبرٹی مارکیٹ سے چلیے، آپ لاہور کو جانتے ہیں، میں بھی رہا ہوں وہاں. لبرٹی مارکیٹ سے لوگ چلے اور وہ کنٹونمنٹ کے مڈل میں پہنچے، سینٹر میں پہنچے ٹو دا کور کمانڈرز ہاؤس. اتنے سارے عرصے میں تقریباً وہاں 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ. ٹھیک ہے، کیوں نہیں روکا پولیس نے؟ اچھا جب وہ کور کمانڈر کا ہاؤس پہنچے وہاں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اس کا جواب رانا ثناء اللہ جو اس وقت وزیر داخلہ تھے انہوں نے دیا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام پہ. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کریں گے، ان مقامات پہ کریں گے، تو ہم نے ان کو روکا نہیں کیونکہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ جلاؤ گھیراؤ تک جائے گا. انہوں نے کہا ہم سمجھے کہ احتجاج کریں گے، نعرے بازی کریں گے، واپس آ جائیں گے، ان کو یہ کرنے دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گھیراؤ ہوگا، اگر یہ ہمیں پتا ہوتا تو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے ایبسولوٹلی ریڈیکولس. یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کی مجھے پتا ہے کیا ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کور کمانڈرز ہاؤس، دے ہیو ٹو پرفارم دیئر جاب انڈر the most daunting of circumstances. You can't withdraw them. Who withdrew them? میں چاہوں گا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے. دیکھیے اس ملک میں بہت کچھ چھپایا گیا ہے. بننا چاہیے. لیاقت علی خان کو مارا گیا، نہیں پتا چلا. بے نظیر کو مارا گیا، نہیں پتا چلا. بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اب آ کے کہتے ہیں جی جوڈیشل مرڈر تھا. اور بھی بہت کچھ ہوا بھائی. لیکن لگاتے رہے. 71 کی رپورٹ بنی حمود الرحمان کمیشن، پبلک ہی نہیں ہوئی ہے. دیکھیے میں اور بھی بہت گردان سکتا ہوں. بہت سارے کہنے کا مطلب ہے آپ بھی کہیں گے جو ویژولز ہم نے دیکھے یہ نہیں ہونے چاہیے نا جلاؤ گھیراؤ. کنڈیم تو آپ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کو دیکھیں نا، اس کو ہم نے کنڈیم کیا، بارہا کیا. میں اب پھر کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے. میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں جو کچھ ہوا. لیکن آپ کو حقائق جاننے چاہیے. اچھا اس میں ملک کی خاطر، ریاست کی خاطر آپ کو حقائق جاننے چاہیے. یہ تو دیکھا نا کہ یاسمین راشد صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ڈسکس کر رہی ہیں صنم جاوید اور کسی سے کہ کہاں جانا ہے، کہاں احتجاج کرنا ہے. وہ لبرٹی پہ تھے، انہوں نے کہا کور کمانڈر ہاؤس چلتے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پھر یاسمین راشد صاحبہ کی وہ ویڈیو بھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں لوگوں کو باہر آ جاؤ. شہریار آفریدی صاحب کی ویڈیو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں احتجاج ہوگا GHQ کے باہر. بالکل ہوگا. کنول شوزیب صاحبہ کے میسیجز ہم سب نے دیکھے واٹس ایپ گروپ کے، GHQ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے احتجاج کہاں ہوگا تو آپ کی لیڈرشپ اس طرف لے کے جا رہی تھی ان کو، جو عمران خان کے علاوہ جو رہنما باہر تھے. تو اگر وہ ان کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ چیزیں آپے سے باہر ہوتی ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے، تو پھر اس لیڈرشپ کی ذمہ داری تو ہے نا کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیے اگر انہوں نے اس طرف ان کو کہا بھی کہ چونکہ جن کو وہ گردانتے تھے لوگ کہ جی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اریسٹ کیا ہے، بیکاز پیراملٹری ٹروپس شامل تھے نا، پولیس نے نہیں اریسٹ کیا. دس از ریالٹی نمبر 1. نمبر 2، وہاں جا کے احتجاج کرنا تو بنتا ہے. اب وہ احتجاج کے بعد آگے توڑ پھوڑ کیسے ہوئی، میں جاننا چاہوں گا کہ کس نے پرووک کیا، کون وہ لوگ تھے جو کہ پرووک کر رہے تھے. اسی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کر لیں تاکہ یہ معاملہ دفن ہو جائے، ختم ہو جائے. لوگوں کو احتجاج کے لیے ایک طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا. اس حد تک تو آپ ایگری کریں گے نا کہ دیکھیں اگر یاسمین راشد صاحبہ لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں یا کوئی اور رہنما لے کے جا رہا ہے تو پھر ذمہ داری ان کی ہے. وہاں پہ اگر کچھ توڑ پھوڑ ہوگی the person has to take responsibility. دیکھیے میں ان سب لوگوں سے میری ذاتی طور کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جی کہ اس قسم کا کوئی کام ہوگا. نہ اس کے لیے پریپیئرڈ تھے، نہ اس کی کوئی تربیت تھی، نہ اس کی کوئی گائیڈ لائنس تھی دی گئی. وہاں جا کے جو کچھ ہوا میں بھی ایز آئی سیڈ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. یہ سوال آپ کے دماغ میں ہوگا. کرنے والے کون تھے آپ کے خیال میں رؤوف صاحب؟ کون ہو سکتے ہیں؟ ٹرکوں سے کون اترا تھا؟ کون ہو سکتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں جاننا چاہوں گا. میں دوسروں کی طرح انگلی نہیں اٹھاؤں گا. آپ کہہ رہے کہ اس میں ہمارے لوگ بھی تھے. میں نہیں کہوں گا کہ انتشاری ٹولے کے لوگ تھے. میں کہوں گا کہ جی جاننا چاہیے، ایک پراپر جوڈیشل پروسیس کو انیشیٹ کریں تاکہ سب کا پتہ چلے. دو چیزیں تو آپ اگر اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو ملوث پائے جائیں گے تو ہم کہیں گے جی کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر کچھ اور لوگ بھی تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. وہ چیزیں تو آپ خود اون کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگوں میں غصہ تھا، ہمارے لوگ گئے احتجاج کے لیے اور ممکنہ طور پہ کیونکہ انہوں نے گرفتار کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے یا پیراملٹری نے تو احتجاج